حائضہ عورت سے متعلق عوام میں بہت ساری غلط فہمیاں اور بہت ساری باتیں ہیں کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہی میں سے یہ بات ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ نکاح کے وقت ایک لڑکی کو اگر حیض آ جائے تو نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بات بھی ہے۔ تو بھائی نکاح کیوں نہیں ہوگا؟ نکاح نہ ہونے کی کوئی دلیل ہے کہ نکاح کے وقت اگر کسی عورت یا لڑکی کو حیض آ جاتا ہے تو اس کا نکاح نہیں ہوگا؟ یا مان لے کہ کوئی لڑکی یا عورت پہلے سے حیض سے ہے اور حیض کی حالت میں ہی نکاح ہو رہا ہے تو اس کا نکاح نہیں ہوگا، اس کی کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ بے بنیاد بات ہے کہ نکاح نہیں ہوگا۔ نکاح کیوں نہیں ہوگا؟ آپ شریعت میں دیکھیں گے تو جو کام ایک حائضہ سے منع ہے ان میں سے ایک ہے کہ جب وہ حیض سے ہوگی تو نماز نہیں پڑھے گی، اسی طرح روزے نہیں رکھے گی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب عورت حیض سے ہو جائے تو نماز اور روزے کو چھوڑ دے۔ ہاں، بعد میں نماز کی قضا نہیں ہے لیکن روزے کی قضا ہے۔ اسی طرح سے حائضہ کے بارے میں ہے کہ ایک عورت حج یا عمرہ کے لیے گئی ہوئی ہے تو حالت حیض میں وہ خانہ کعبہ کے طواف نہیں کرے گی، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حیض سے ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سارے اعمال تم کرو جو حاجی کرتے ہیں، بس بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرنا ہے۔ حالت حیض میں جو کام منع ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اس کے ساتھ مجامعت کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں حالت حیض میں کہ شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا۔ اور یہ سب خرافات جو ابھی ہمارے یہاں عوام میں یہ سب جو ساری باتیں پائی جاتی ہیں نا، وہ یہودیوں کے یہاں پائی جاتی تھی۔ یہودیوں میں کیا تھا، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے نا کہ جب ایک عورت حیض سے ہو جاتی تو اس کے ساتھ نہ تو کھانا کھایا جاتا، نہ اس کے ساتھ پانی پیا جاتا، نہ اس کے ساتھ سویا جاتا، یعنی نہ تو وہ اپنی حائضہ عورت کے ساتھ کھانا کھاتے، نہ پانی پیتے، نہ اس کے ساتھ سوتے تھے، الگ تھلگ بالکل سائڈ کر دو اس کو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا نکاح، یعنی یسألونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض، کہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ گندی چیز ہے، لہذا حالت حیض میں عورت سے الگ تھلگ رہو، یعنی جمع نہ کرو، جمع نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصنعوا کل شیء الا نکاح، نکاح کے سوا یعنی ہم بستری کے علاوہ سارے اعمال کرو، اوپر سے بوس و کنار کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے۔ بیوی کے ساتھ آدمی سو سکتا ہے، حائضہ عورت ہے اس کے گود میں سر رکھ کر کے آدمی قرآن پڑھ سکتا ہے، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب حیض سے ہوا کرتی تو میری گود میں سر رکھ کر کے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے حدیث ہے نا کہ جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حائضہ بیوی سے کہتے کہ کپڑا باندھ لو، اور اوپر سے مباشرت کرتے تھے، یعنی اوپر سے مباشرت بوس و کنار کر سکتا ہے آدمی اپنی بیوی کے ساتھ، لیکن جمع نہیں کرے گا، جمع یہ منع ہے، یہ سب اعمال منع ہے۔ باقی ذکر و اذکار ہے، ذکر و اذکار کر سکتی ہے۔ کہاں سے لوگوں نے بنا لیا ہے کہ نہیں وہ ذکر و اذکار نہیں کر سکتی ہے تو کاٹ کر کے پڑھ سکتے، قرآن تک پڑھ سکتی ہے۔ قرآن نہ پڑھنے کی کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ حائضہ عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے، کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ آپ ذکر و اذکار میں لے لیں، صبح شام کے اذکار ہے وہ پڑھ سکتی ہے، سونے سے پہلے کے اذکار ہے وہ سب کر سکتی ہے، موبائل سے قرآن دیکھ کر کے پڑھنا چاہتی ہے پڑھ سکتی ہیں، یا یاد کر رکھی ہے یادداشت سے پڑھنا چاہتی ہے پڑھ سکتی ہیں۔ علماء یہاں ایک بات ضرور کہتے ہیں کہ اگر مصحف سے اگر قرآن پڑھ رہی ہے تو دستانے وغیرہ کے سہارے، یعنی دستانے لگا کر کے وہ پڑھے۔ باقی جو یہ لوگوں میں خرافات ہے کہ نکاح نہیں ہوگا، نکاح کے وقت رکاوٹ ہے تو مان لے کہ ذکر و اذکار نہیں کر سکتی ہے تو سونے سے پہلے یہ نہیں کر سکتی ہے، یہ سب خرافات ہے، اس سب کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس سب کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نکاح بھی ہو جائے گا نکاح کے وقت ہی، یعنی ٹھیک اسی وقت کہ جب اس کا نکاح ہو رہا ہو، حیض آ جائے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو منع ہے کہ نکاح کے بعد شوہر اپنی بیوی سے جمع نہیں کرے گا، ہم بستری نہیں کر سکتا، باقی سارے اعمال کر سکتا ہے، وہ اوپر سے جو بھی ہے بس و کنار ہے وہ سب کر سکتا ہے، صرف جمع منع ہے۔ تو حائضہ کے لیے جو کام منع ہے وہ شریعت کے اندر موجود ہے کہ نماز روزے نہیں کرے گی، حج میں یا عمرہ میں گئی ہے بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی، اور حالت حیض میں ہے تو شوہر کے ساتھ ہم بستری نہیں کرے گی، وہ یہ منع ہے۔ باقی جو اعمال ہے
وہ سب کر سکتی ہیں. یعنی جس عمل کے اوپر شریعت میں حکم آیا ہے کہ یہ کام نہیں کر سکتی ہے وہاں وہ پرہیز کرے گی اس کام سے. باقی جو کام ہے جس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے وہ کام بلا جھجک کر سکتی ہے. بس سنی سنائی بات کہ فلاں نے ایسا کہا، فلاں ایسی بات کر رہی ہے، یا فلاں عورت ہے جو اس طرح سے بتا رہی ہے، اس طرح کی باتوں پہ دھیان نہ دے کر کے آدمی کو چاہیے کہ دین کو سیکھے اور دینی تعلیم لے کہ اسلام نے کیا کچھ حکم اتارا ہے اور اسلام میں کیا کچھ حکم آیا ہے.